صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز اور محترم سامعین و حاضرین، اللہ کریم جل وعلا کا بے پناہ کرم ہے، ہم سید الایام جمعے کے دن اس کے گھر میں اس کے مقدس کلام کی تفہیم کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ تسلسل کے ساتھ سلسلہ درس قرآن و سنت جاری ہے، اور آج سورۃ النساء کی آیت نمبر 121 سے تلاوت کرنے کا شرف 131 سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب کریم جل وعلا ہمیشہ اپنی طاقت، اپنی قدرت اور اپنی حکمتوں کو لوگوں پر واضح کرتا ہے تاکہ لوگ اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر سکیں۔ یہاں پر بھی کیونکہ گزشتہ آیات میں سلسلہ چلا آ رہا تھا یتیم بچیوں اور بچوں کا، تو ان کے معاملات ایسے ہوتے ہیں، بعض دفعہ یتیموں کے حقوق کے حوالے سے ہمیں عدالت میں بھی جانا پڑتا ہے، پنچایت اکٹھی کرنی پڑتی ہے، لوگوں کو بلا کر فیصلہ کرنا پڑتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کے لیے بھی ضروری ہے کہ تقویٰ ہو اور اللہ کی توحید اور اس کی طاقت اور قدرت کا غلبہ انسان پر ہونا چاہیے۔ لہذا اللہ کریم یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، یہ مت سمجھنا کہ یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے، یہ اس کا ہے، کسی کا نہیں ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ اللہ کا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، جو لوگ تم سے پہلے تھے جنہیں کتابیں دی گئیں، یعنی پہلی امتیں، ان کو بھی ہم نے یہی وصیت کی، بلکہ تاکید کی تھی، اور وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی یہی تاکید کر رہے ہیں، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ انہیں بھی ہم نے یہی تاکید کی، تمہیں بھی یہی تاکید کر رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو۔ یہ اللہ سے ڈرنا کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا یہ نہیں ہے کہ حیران پریشان ہو جائیں۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے آپ کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ آپ سارے اعمال انجام دیتے رہیں، اگر دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، آپ کے اندر خشوع پیدا نہیں ہوا، خضوع پیدا نہیں ہوا، تو تمام عبادت اور ریاضت آپ کی جو ہے وہ رائگاں چلی جائے گی۔ اب یہ تقوی اللہ سے ڈرنا، یعنی تمہیں اللہ کا خوف ہر وقت تمہیں پابند رکھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ مجھ سے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا۔ اور تقوی کی تعریف، ہم یہ تو کہتے رہتے ہیں کہ تقوی اختیار کرو تقوی، لیکن تقوی کی تعریف کیا ہے؟ آسان سے الفاظ میں یہ یاد رکھ لیں، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے وہاں سے غائب مت ہونا کبھی، اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاضر ہونے سے تمہیں منع کیا ہے وہاں کبھی نظر نہیں آنا۔ یہ تقوی ہے، جو حکم دیا ہے وہ کام کرو، جس سے منع کر دیا ہے اس سے رک جاؤ، یہ تقوی ہے، یہ پرہیزگاری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ تمہارے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ جو رب نے کہا ہے وہ کروں گا، جس سے اس نے منع کر دیا ہے میں وہ کام نہیں کروں گا، بس یہ تقوی ہو جائے گا، پرہیزگاری ہو جائے گی۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم نے انکار کر دیا، تقوی اختیار نہ کیا۔ اب یہ تقوی اختیار نہ کرنے کی مثال میں اور آپ ہم سب ہیں۔ وہ کیا؟ ہم سب اس کفر میں مبتلا ہیں، انکار میں مبتلا ہیں
کہ اذان پر اذان ہو، نماز کے لیے بلایا جائے، ہم اپنے کاروبار میں مصروف رہتے ہیں، نماز پڑھنے نہیں آتے۔ اللہ کی اطاعت کے لیے ہم اپنے دل کو آمادہ نہیں کر پائے ہیں، ذہنی طور پر ہم تیار نہیں ہو پائے کہ اللہ کی اطاعت کے لیے ہم نے کبھی نہیں پوچھا کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں یا قدم اٹھا رہا ہوں، ذرا میں سوچ لوں میرا رب اس سے راضی ہے یا ناراض۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا، بس میرا مفاد ہونا چاہیے اور اس کے بعد وہ کام کر گزر۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم نے انکار کیا اور تقوی اختیار نہ کیا تو فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو بھائی یہ یاد رکھو جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ کا ہے۔ اللہ کو تمہارے پھوکے اور خالی سجدے، رکوع اور یہ سب نہیں چاہیے، سب کچھ تو اللہ کا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اللہ بے نیاز ہے، کوئی اس کی عبادت کرے یا نہ کرے، کوئی اسے مانے یا نہ مانے، کوئی اس کی اطاعت کرے یا نہ کرے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ غنیًا، بے نیاز ذات ہے، میری اور آپ کی عبادت و اطاعت سے اس کی شان میں اضافہ نہیں ہوتا، اور میری اور آپ کی سرکشی سے اللہ کے ہاں کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ وہ غنی ہے، بے نیاز ذات ہے۔ حمیدہ، وہ تو تمام تعریفوں کا سزاوار صرف اللہ ہے، ہر تعریف اللہ کی ہے۔ میں آپ کی بھی اگر تعریف کروں تو دراصل یہ اللہ کی تعریف ہے۔ بھائی کوئی چیز، یہ کرسی کی میں تعریف کرتا ہوں، اصل میں یہ اس کی تعریف ہے جس نے کرسی بنائی ہے، مثلا بڑی اچھی ہے، مضبوط ہے، ایسا ہے ویسا ہے، تو یہ تعریف اس کی ہو رہی ہے جس نے مینوفیکچرنگ کی، جس نے بنایا۔ تو آپ کی تعریف بھی دراصل اللہ کی تعریف ہے، خالق کی تعریف ہے۔ تو ہر تعریف کا لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ کفار اور مشرکین کا ایک طریقہ یہ رہا، ظاہر ہے یہ بات تو آپ اور ہم بھی جانتے ہیں کہ اگر سال ہا سال سے کچھ عادات ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہیں، کوئی رسم و رواج آ گئے ہیں، تو ہم رسم و رواج کے اتنے پابند ہو جاتے ہیں، پھر کسی بزرگ کی اصلاح کرنے کے بعد یا نصیحت کے بعد اس رسم و رواج سے نکلنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا۔ چھوڑیے ساری باتیں، نکاح کی بات کر لیتے ہیں۔ نکاح اللہ نے اتنا آسان بنایا، بھائی مسجد میں آؤ نکاح پڑھو، یہ سنت بھی ہے، ثواب بھی ہے، اس میں برکتیں شامل ہو جاتی ہیں، اور جا کر کے لڑکے کی ذمہ داری لگائی، حق مہر بھی وہ دے گا، گھر کا سامان بھی وہ دے گا، اور اس کے بعد ولیمہ بھی وہ کرے گا۔ بچی اور بچی کے والدین پر کوئی بوجھ نہیں، اپنی حیثیت اپنی ہمت کے مطابق وہ دے دیں۔ لیکن میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو رسم و رواج میں ایسا پابند کر دیا ہے، جکڑ دیا ہے کہ شادی نکاح کے دن سے کئی دن پہلے سے ہم شادی میں ہوتے ہیں، کبھی مائیوں، کبھی مہندی، کبھی پتہ نہیں کیا کیا رسم و رواج ہیں، اور ان میں اچھا خاصے اخراجات ہوتے ہیں، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ یہ میں نے بطور مثال آپ کو یہ پیش کر دیا۔ تو وہ جو کفار اور مشرکین تھے نا، ان کو اپنے رسم و رواج سے نکلنا مشکل نظر آ رہا تھا اسلام کے قوانین پر عمل کرنے کے مقابلے میں۔ انہوں نے یہ سوچا کہ بھئی اسلام کے نئے نئے قانون آ گئے ہیں، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اللہ ایک ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، آخری ہے۔ یہ ساری باتیں یہ ان کے مزاج کے خلاف تھیں۔ کیوں؟ وہ تو کئی خداؤں کو مانتے تھے، ان کا بارش کا خدا الگ، اولاد کا خدا الگ، رزق کا خدا الگ، عزت دینے والا خدا الگ، ان کے تو ہر چیز کا خدا الگ ہوتا تھا۔ تو ایک خدا کے لیے ذہن کو تیار کرنا مشکل تھا۔ پھر ان کو معاشرے میں حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں تھی، سود عام تھا، زنا عام تھا، شراب عام تھی۔ اسلام نے اس پر قدغن لگائی، پابندی لگائی۔ اب چونکہ یہ صدیوں سے کرتے چلے آ رہے تھے، اس لیے ان کا دل نہیں مان رہا تھا کہ ہم یہ چیزیں چھوڑ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا، سنو، للہ ما فی السماوات وما فی الارض،
تم اس لیے نہیں چھوڑ رہے ہو کہ اگر ہم نے یہ رسم و رواج کو چھوڑ دیا تو برادری سے الگ ہو جائیں گے، قبیلے سے الگ ہو جائیں گے، اور یہ لوگ ہم سے ملنا چھوڑ دیں گے۔ تو فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، تمہیں کسی کی ضرورت نہیں، سب کچھ تو اللہ کا ہے اور اللہ بے نیاز ہے، تم اللہ کے ہو جاؤ، اللہ تمہیں کافی ہو جائے گا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ تمہیں کافی ہے، کارساز، وکیل ہے تمہارا، یعنی تمہارے کام بگڑے ہوئے بنانے والا صرف اللہ، لہذا تمہیں کسی سے ڈر اور خوف رکھنے کی ضرورت نہیں، اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ اب انسان جو مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی سے، تو اللہ تبارک و تعالی ڈر اور خوف بھی پیدا کرتا ہے، تاکہ لوگ کبھی آگ سے ڈر کر، کبھی اللہ کے عذاب سے ڈر کر سیدھی راہ پر آ جائیں، کبھی لالچ بھی دیتا ہے جنت میں داخل کروں گا، حوریں دے دوں گا۔ تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سنو، تم نہیں مانتے، نہ مانو، بھاڑ میں جاؤ، تم ہمارے رسول کی، پیغمبر کی بات یا ان کی نصیحت کو نہیں ماننا چاہتے، نہ مانو، جہنم میں جاؤ۔ لیکن یاد رکھو ان یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین، تم کوئی ایسے نہیں ہو اپنے آپ کو ناگزیر سمجھو کہ میں نہیں ہوں گا تو دین کا کام کوئی نہیں کرے گا۔ عام طور پر یہ ہمارے اندر یہ بات ہوتی ہے، میں اگر یہ کام نہ کرتا تو بس یہ کوئی بھی نہ کرتا، اگر میں ان کا ساتھ نہ دیتا یا نہ دوں تو یہ کامیاب کبھی نہیں ہو سکتے۔ یہ ہمارے اندر یہ باتیں ہوتی ہیں، فخر اور غرور اور تکبر، گھمنڈ۔ اللہ نے کہا سنو، اللہ اتنا طاقتور ہے، قدرت والا ہے، بے نیاز ذات ہے۔ ان یشاء یذہبکم ایھا الناس، اے لوگوں اگر وہ تمہیں لے جائے، یعنی تمہیں برباد کر دے، تباہ کر دے، تمہارا نام و نشان بھی مٹا دے، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، تو دوسرے لوگوں کو لے آئے گا، وہ اس کی نماز پڑھیں گے، اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے، تم نہیں کرتے نہ کرو، جاؤ بھاڑ میں، جہنم میں چلے جاؤ، جو تمہاری مرضی ہے وہ کرو۔ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، وہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا۔ یہ بات انہیں اس لیے بتائی، قوم عاد، قوم فرعون، قوم نمرود، شعیب علیہ السلام کی قوم، قوم لوط، نوح علیہ السلام کی قوم، یہ ساری قوموں کے آثار باقی ہیں وہاں پر عربوں میں۔ انہیں بتایا کہ یہ دیکھو کہیں نظر آ رہے ہیں تمہیں، کہیں نہیں نظر آ رہے، لیکن اللہ کی بادشاہی میں کوئی فرق آیا؟ اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کی قدرت اسی طرح سے کار فرما ہے کائنات کے اندر، کوئی فرق نہیں آیا۔ قوموں کی قومیں مٹ گئیں، تباہ ہو گئیں، برباد ہو گئیں، ڈوب گئیں، غرق ہو گئیں، اللہ کی بادشاہی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ تو تم یہ یاد رکھو، اگر تم اللہ کی بات نہیں مانو گے، اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے، تو یہ مت سمجھنا کہ اگر ہم نے رسول کا ساتھ نہ دیا، اگر ہم نے دین کا ساتھ نہ دیا تو بس یہ دین جو ہے یہاں پر رک جائے گا اور برباد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں یشاء یذہبکم ایھا الناس، لوگوں سنو، اگر اللہ چاہے نا تو تمہارا نام و نشان مٹا دے، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، دوسرے لوگوں کو لے آئے گا، اور وہ لوگ اللہ کی اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے، ایسے ہی نہیں تمہیں ڈرا نہیں رہا ہے، میں اور آپ تو ڈراتے ہیں ایسے لوگوں کو، لیکن اللہ کہہ رہا ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے تمہارا نام و نشان مٹا دے اور دوسری قوم لے آئے۔ تو اس سے پہلے کہ تمہارا نام و نشان مٹا دیا جائے اور تمہاری جگہ کوئی اور قوم لائی جائے، تم ہی کیوں نہیں اطاعت گزار بن جاتے، تم ہی کیوں نہیں فرما بردار بن جاتے، تاکہ اللہ کی ساری رحمت تمہیں حاصل ہو، اللہ کی برکتیں تمہیں حاصل ہوں۔ پھر فرمایا من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، لوگ اللہ سے مانگتے ہیں تو یہ مانگنے والوں کی کمزوری ہے۔ انسان اللہ سے مانگتا ہے مجھے عمر دے دے، زندگی دے دے، مجھے اولاد دے دے، یعنی دنیاوی حوالے سے وہ مانگتا ہے، کیونکہ انسان کی عقل محدود ہے، تو وہ اپنے مفادات کو سامنے رکھتا ہے کہ میرے مفادات کیا ہیں، اپنے مفادات کے لیے دعا کرتا ہے، وہی مانگتا ہے جو اس کے مفاد میں ہے، جس سے اس کو فائدہ نظر آتا ہے، اس کے علاوہ وہ آخرت پر نظر ہی نہیں جاتی۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ سن، تو صرف وہ مانگ رہا ہے جو تیرے مفاد میں ہے، اور اللہ وہ ہے
کہ اس کے پاس دنیا کا ثواب بھی ہے اور آخرت کی کھیتی بھی ہے. من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ. جو دنیا کی مفادات اللہ سے مانگ رہا ہے، مجھے دولت دے دے، نوکری دے دے، مجھے مقام دے دے، منصب دے دے، مرتبہ دے دے، یہاں سے جتا دے، وہاں سے جتا دے، یہ زمین دے دے، یہ گاڑی دے دے، یہ گھر دے دے، یہ مانگ رہے ہو؟ فرمایا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ. ارے اللہ تو وہ ہے جس کے پاس دنیا کی دولت بھی ہے، آخرت کی دولت بھی ہے. یہ تیری کمزوری ہے کہ صرف یہاں پر مانگ رہا ہے، آخرت میں بھی مانگ. اے اللہ جب تیرے پاس آؤں تو ڈنڈوں سے کٹاس سے استقبال نہیں کرنا میرا، بلکہ فرشتوں کو مقرر کرنا، وہ مجھے سلوٹ مارے اور سلام کر کے استقبال کر کے مجھے جنت میں لے کے جائے. فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي کا منظر میں دیکھوں اپنی آنکھوں سے، اور تو میرے لیے اعلان کرے کہ اللہ یہ بندہ میرا بڑا اطاعت گزار فرما بردار ہے، اس کو میرے بندوں میں شامل کرو اور ان کے ساتھ ملا کر جنت میں داخل کرو، پروٹوکول کے ساتھ. تو اللہ کے پاس تو سب کچھ ہے. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. اور اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے. اس کی سماعت، اس کی بصارت وہ ہماری عقل سے ماورا ہے. ہم یہاں ہیں تو وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم سمندر کی تہ میں چلے جائیں تو تب بھی وہ ہمیں دیکھتا. اگر ہم بلندیوں پر چلے جائیں جہاں ہم کسی اور کو نظر نہیں آتے، وہاں بھی اللہ ہمیں دیکھتا ہے. اللہ اور ہماری بات بھی سنتا ہے. وہ آسمانوں میں بھی آپ چلے جاؤ وہاں بھی بات سنے گا. چاند پر چلے جاؤ اللہ آپ کی بات سنے گا، مریخ پر چلے جاؤ اللہ آپ کی بات سنے گا، کہیں بھی تحت الثری میں چلے جاؤ، ثریا پر چلے جاؤ، آپ کی بات اللہ سنے گا. وہ ایسی سماعت رکھتا ہے، ہماری عقل میں آنے والی نہیں. اب یہ بات توجہ اس طرف دلائی کہ دیکھو صرف دنیا ہی نہیں ہے اللہ کے لیے. یہی وجہ کہ اللہ نے ہمیں مانگنا بھی سکھایا. بھائی مانگنا سیکھ لو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اے اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے، میری آخرت بھی اچھی کر دے. تو جب بھی دعا مانگے صرف دنیا کے لیے نہ مانگے، صرف دنیا کے لیے دعا نہیں مانگنی، آخرت کے لیے بھی دعا مانگی. یہ تو ناداں ہے جو چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داما بھی ہے. یہ تو یہ جو بس عمر دے دے، بچے دے دے، روزی دے دے، روٹی دے دے، گھر دے دے، تو مانگ کے ختم ہو. ارے تیرا دامن تنگ ضرور ہے لیکن اس کو وسیع کرنے کے لیے علاج بھی اللہ کے پاس موجود ہے. تو اللہ سے مانگ، جتنا مانگ سکتا ہے مانگ. دنیا بھی مانگ، آخرت بھی مانگ، اللہ پاک عطا کرے گا. اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط. اے ایمان والو تم مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہو عدل کے لیے. عدل کے ساتھ ہو جاؤ، انصاف کے ساتھ ہو جاؤ. یہاں بھی ہم مار کھا جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں مفاد کہاں سے ملے گا، بس ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یعنی پوری قوم مفاد پرست بن گئی ہے. اللہ کیسے راضی ہوگا؟ عدل کہاں ہے؟ کیونکہ اللہ اور عدل ایک چیز ہے. یہ بات یاد رکھنی ہے. اللہ اور عدل یہ قرآن نے ہمیں بتایا ایک ہی چیز ہے. آپ عدل کے ساتھ کھڑے ہیں تو آپ اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے. اگر آپ عدل کے ساتھ ہیں تو اللہ کے ساتھ ہیں، اللہ کے ساتھ ہیں تو عدل کے ساتھ ہیں. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، کونوا قوامین بالقسط. ارے تم اللہ کے لیے کونوا قوامین بالقسط، مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہو، عدل کے لیے، انصاف کے لیے اٹھ کھڑے ہو. اب معاشرے کے اندر ظلم ہے، ستم ہے، استحصال ہے، چینا جھپٹی ہے، پتہ نہیں کیا کیا مصائب سے انسان معاشرے میں سامنا کر رہا ہے، لیکن کوئی بھی عدل کے لیے کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں. ان جرائم کے لیے ان کے خلاف کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں. لیکن آگے دیکھیے شہداء للہ، یہ بڑے اہم الفاظ ہیں. حق کے ساتھ کیوں کھڑے ہو جاؤ؟ اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. شہداء للہ،
اللہ کے لیے گواہی دینی ہے. ہاں یاد رکھو یہ گواہی اللہ کے لیے ہوگی. تم حق کے ساتھ کھڑے ہوگے گواہی اللہ کے لیے ہوگی. پھر وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ یہ کیس یہ مقدمہ تمہارے ہی خلاف کیوں نہ ہو. اب الوالدین یا تمہارے والدین کے خلاف ہو، والاقربین یا رشتہ داروں کے خلاف ہو. عام طور پر عدل اور انصاف سے یہ تین چیزیں زیادہ ہمیں بہکاتی ہیں. ایک تو یہ کہ میں نے دیکھا یار فیصلہ تو میرے ہی خلاف، یہ مقدمہ تو میرے ہی خلاف ہے اور گواہ بھی میں ہوں، تو مجھے کہا تیرے ہی خلاف اگر کوئی گواہی ہو تو حق کے ساتھ کھڑے ہونا، سچی گواہی دینا. یہ نہیں سوچنا کہ اگر میں نے سچی گواہی دے دی میں پکڑا جاؤں گا اور رگڑا جاؤں گا. یہ نہیں سوچنا. رگڑا تو تیرا ویسے بھی نکل جائے گا جھوٹ کے ساتھ بھی، لیکن تو نے سچ کا ساتھ دینا، تیری گردن کٹ جائے پھر بھی سچ بولنا ہے تو نے. اور دوسرا حق سے روکنے کے لیے والدین کی محبت ہوتی ہے. ان کے ساتھ انسان کا جو تعلق ہوتا ہے نا وہ انسان کو مجبور کرتا ہے یار اب میں اپنے امی اور ابو کے خلاف گواہی دوں. اسلام کہہ رہا ہے نہیں، گواہی امی اور ابو کے خلاف نہیں دینی ہے. شہداء للہ، تیری گواہی تو اللہ کے لیے ہے. سامنے کھڑا ہوا تیرا ابا ہو، تیری امی ہو، تو خود ہو، تیرا کوئی رشتہ دار ہو، ہوتا رہے، لیکن تو ان کے خلاف گواہی نہیں دے رہا ہے. تیرا گواہ وہاں کھڑے ہونا یہ اللہ کے لیے گواہی ہے. اللہ کی قسم اگر ایمان ذرا سا پختہ ہو اور یہ تصور آ جائے میں گواہی عدالت میں جو دے رہا ہوں روسٹرم پر کھڑا ہو کر وہ میں گواہی امی ابا یا رشتہ دار کے خلاف نہیں دے رہا، میں اللہ کے لیے دے رہا ہوں، تو کوئی جھوٹ بولے گا؟ اسلام یہ تصور دے رہا ہے تمہاری گواہی شہداء للہ، ارے اللہ کے لیے گواہی دے دو بھائی، تمہارے ماں باپ کی بات نہیں ہے. یہاں جرم کوئی بھی کرے گواہی خدا کے لیے ہوگی. اللہ یہ سچی گواہی ہے جو دینی ہے، شہداء للہ. فرمایا سنو کبھی کبھی انسان کو یہ خوف آتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ غنی ہے، امیر آدمی ہے، اگر اس کے خلاف میں نے گواہی دے دی میرا رگڑا نکال دے گا یہ. اور فقیرن یا کوئی آدمی جس کے خلاف آپ گواہی دینے والے ہو گواہی سچی دی پھانسی لگ جائے گا، آپ کہتے ہو یار غریب آدمی ہے مر جائے گا. انسان کو ہمدردی بھی وہاں آتی ہے جہاں اس کا مطلب اپنا ہوتا ہے. اب یہاں اللہ کے یہ الفاظ ذرا سن لیں آپ. ان یکن غنیا او فقیرا، تیرا ابا ہو، تیری امی ہو، تیرے رشتہ دار ہو، یا تو خود ہو، یا پھر جو بھی سامنے کھڑے ہیں مجرم یا ملزم، ان کے خلاف گواہی دیتے ہوئے تجھے اگر خیال آئے کہ یہ امیر آدمی ہے مجھے نقصان پہنچائے گا، یا یہ فقیر غریب آدمی ہے یہ پس جائے گا، تو سن لے فاللہ اولا بہما، تو اتنا ہمدرد نہیں بن، تو اتنا ہمدرد نہ بن. اللہ کا جو تعلق بندے سے ہے تم اس کا تصور نہیں کر سکتے. فاللہ اولا بہما، اللہ تجھ سے زیادہ ان کا ہمدرد ہے، اللہ زیادہ ہمدرد ہے، اللہ کو زیادہ ان سے پیار ہے، محبت ہے. تیرا کام اللہ کے لیے گواہی دینا ہے. تو نے ترس نہیں کھانا، اس لیے کہ تو ترس کھائے گا تو جھوٹ بولے گا، اور اللہ نے کہا سچی گواہی دے دو. تو فاللہ اولا بہما، اللہ تم امیر اور غریب دونوں سے زیادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے زیادہ محبت رکھتا ہے، زیادہ ہمدردی رکھتا ہے. لہذا فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، تو اپنے خواہشات نفس کی پیروی نہ کرو کہ عدل کے خلاف تم گواہی دینے لگ جاؤ، یا عدل کو روند کر ظلم کے خلاف، ظلم کے حق میں تم گواہی دے دو. ایسا نہیں کرنا کہ تم ہمدرد بن جاؤ، نہیں یہ غریب آدمی ہے میں نے سوچا یہ بچ جائے. تو نے کیا سوچا؟ تو نے نہیں سوچا. تو نے اگر سوچا ہوتا تو یہ سوچتا شہداء للہ، میں اللہ کا ہوں، اللہ کے لیے سچی گواہی دوں گا. اللہ سے زیادہ کوئی بھی حقدار نہیں ہے اس بات کا کہ اس کے لیے گواہی دی جائے. فرمایا سنو وَإِن تَلْوُوا، اور اگر تم نے ہیر پھیر کی نا
اگر تم نے ہیر پھیر کی، اپنی مرضی کی گواہی دی، او تعرضو، یا تم نے منہ پھیر لیا گواہی، سچی گواہی دینے سے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا سچے گواہ ہوتے ہیں، موقع کے گواہ ہوتے ہیں، میں نہیں دے رہا گواہی. یہ سن لیں، موقع پہ موجود ہوتے ہیں، ان کے سامنے واقعہ ہوا ہوتا ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی یہ واقعہ تم نے دیکھا؟ صاف انکار کر دیتے، نہیں جی ہمیں نہیں معلوم. یہ گواہی کو چھپانا ہے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور تم گواہی کو مت چھپاؤ، جو گواہی کو چھپائے گا اس کے دل میں برائی ہے اللہ کے لیے، کیونکہ گواہی اللہ کے لیے دینی ہے، تو اس کے دل میں اللہ کے لیے برائی آ گئی ہے، وہاں تقوی نہیں آ سکتا، پرہیزگاری نہیں آ سکتی، اس کا دل چمک نہیں سکتا. لہذا فرمایا کہ گواہی نہیں چھپانی، دھڑلے کے ساتھ کھڑے ہو جانا، ہاں یہ واقعہ میں نے دیکھا، یہ یوں ہے. یہ ہے مردانگی. آج بہت سارے مسائل کا فیصلہ اس لیے نہیں ہو پا رہا کہ گواہ گواہی دینے کے لیے تیار نہیں. چلو یہ گواہی اللہ کے لیے ہے، تو جس اللہ کے لیے تم گواہی دو گے وہ تمہارا محافظ ہوگا، تمہارا بال بھی کا کوئی نہیں کر سکتا. اور اگر تمہیں شہید بھی کر دیا گیا تو یاد رکھو سچی گواہی دے کر اللہ کے پاس جاؤ گے، اللہ رب العالمین سیدھا جنت میں داخل کرے. یہ شہادت ہے اللہ کے لیے گواہی دینا. تو فرمایا اگر تم نے ہیر پھیر کی گواہی میں، یا تم نے منہ پھیر لیا، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، یہ جو بھی تم گڑبڑ کرتے ہو نا، سب اللہ باخبر ہے تمہارے اعمال سے. یہ گڑبڑیاں جو تم کر رہے ہو، ہیر پھیر جو کر رہے ہو، چھپا رہے ہو گواہی کو، یا زیادتی کر رہے ہو، یا جھوٹ بول رہے ہو، اللہ سب دیکھ رہا ہے تمہارے اعمال کو، جانتا ہے، باخبر ہے. اسی لیے مسلمانوں کو خاص طور پر ترغیب دی اللہ نے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ. اگر عام معاشرے میں دیکھا جائے ہم ایمان والے سے کہیں ارے ایمان لاؤ، تو ایک عجیب سی بات ہے، بھائی وہ تو پہلے ہی ایمان والا ہے. اللہ کو ایک مانتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہے، وحی مانتا ہے. اب اس سے میں کہوں ارے ایمان والے تو ایمان لے آ، اس کا مطلب ہے یہاں ایمان والا کہا گیا ہے تو وہ ظاہراً ایمان کہا گیا ہے، آگے جو ایمان لانے کے لیے کہا گیا ہے وہ باطن کا ایمان ہے، تصدیق قلبی کا نام ہے. ایمان تو یہ ہے اللہ ایک ہے، رسول اللہ کے رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اللہ کی کتاب ہے، مرنا ہے، مر کر جینا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، حساب و کتاب، عذاب قبر اور حشر نشر، یہ جنت دوزخ، اس پر ایمان لائے. ملائکہ، فرشتے، انبیاء، یہ ایمان ہو گیا. لیکن اللہ تبارک و تعالی قرآن میں یہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ان سے منافقین سے یہ کہا کہ تم ایمان والا خود کو نہ کہو. وہ کہتے تھے قالوا آمنا، وہ کہتے تھے ہم ایمان لائے. اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، ایمان نہیں، تم بولو کہ ہم مسلمان ہیں. ان سے کہا کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ دعویٰ کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، یہ دکھانے کے لیے کر رہے تھے. انہوں نے کہا تم مسلمان کہو اپنے آپ کو، مومن نہیں ہو تم، کیونکہ مومن کا مطلب ہے دل سے تصدیق کرنا اللہ کی، دل سے اللہ کو ماننا، اخلاص کے ساتھ ماننا، یہ ہے اللہ کو ماننا. یہاں ایمان والوں سے یہ کہا جا رہا ہے بھائی تم کر چکے ہو، تم ایمان کا اقرار تو کر چکے ہو، لیکن اب ایمان پر ثابت قدم رہ کے بتاؤ، ثابت قدم رہو. وہ جو قرآن میں آئے تھے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر وہ اس پر ثابت قدم ہو گئے. جب ثابت قدم ہو گئے تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. ہم پر تو اللہ کے فرشتے نازل نہیں ہوتے، اس لیے کہ ہمارا دین پر استقامت ہمیں حاصل نہیں ہے.
ہم کرامات کے چکر میں بھلے جادو سیکھ کر ہی دکھائیں لیکن کرامات کے چکر میں استقامت پر نہیں. دین کرامت کو نہیں مانتا. دین کہتا ہے اپنے اندر استقامت پیدا کرو، ثابت قدمی پیدا کرو. تمہارے ظاہر اور باطن سے اللہ کا دین جھلکنا چاہیے. اللہ کے اعمال و احکام وہ جو تمہیں بتائے ہیں، حکم دیا گیا ہے، اس پر تمہارا عمل ہونا چاہیے. تو فرمایا اے ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، کتاب پر ایمان لاؤ. الذی نزل علی رسولہ، وہ کتاب جو اللہ نے رسول پر نازل فرمائی ہے. اور والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب کے نازل ہونے سے پہلے والی جو کتابیں ان پر بھی ایمان لاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کوئی مومن اس وقت تک سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ قرآن پر ایمان نہ لائے اور سابقہ ساری کتابوں پر ایمان نہ لائے. اب آپ کہیں گے ان سب پر ایمان لائے تو پھر ان سب کو مانیں، بس اتنا کافی ہے. آپ یہ کہیں کہ ہاں تورات، انجیل، زبور، صحف یہ سارے کے سارے اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، بس. باقی ماننا اور اتباع کرنا صرف انہی احکام کا ہے جو قرآن میں ہے. قرآن پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور اس کو اپنانا ہے، لیکن ایمان ان پر بھی لانا ہے. فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور جس نے بھی اللہ کا انکار کیا، اس کے فرشتوں کا انکار کیا، اس کی کتابوں کا انکار کیا، اس کے رسولوں کا انکار کیا، اور یوم آخرت یعنی قیامت کا انکار کیا، فرمایا فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا. یعنی دوسرے الفاظ میں وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. اس نے اپنے آپ کو گمراہی کی گڑھے میں گرا دیا. اب وہ صراط مستقیم پر نہیں رہا ہے. اور اس کی مثال یہ ہے من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ، کیونکہ قرآن میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان کو بتائیے کہ جو بھی جبرائیل سے، ملائکہ سے جو دشمنی کرے گا تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہے. تو یہاں پر بھی یہ معنی ہے کہ جو بھی فرشتوں، کتابوں، رسولوں اور یوم آخرت کا انکار کرے گا تو گویا اس نے اپنے آپ کو رحمت الہیہ سے دور کر لیا اور صراط مستقیم سے وہ دور ہو گیا. بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، ایمان بالکتاب، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم صراط مستقیم پر استقامت اختیار کریں. اصل میں کیا ہے، دین پر استقامت اختیار کریں گے تو اللہ پاک کی طرف سے عزت ملے گی. اگر ہم دین کو چھوڑ کر چاہیں کہ صرف زبان سے تو ہم ایمان ایمان کرتے رہیں اور حقیقتاً ایمان پر عمل نہ کریں تو عزت نہیں ملے گی. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے. لیکن ہم سچے مومن بنے تو. سچا مومن کون ہے؟ اندر اور باہر سے ایک ہو وہ سچا مومن. اندر اور باہر سے ایک ہو وہ سچا مومن ہے. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنے سچے صادقین اور اللہ پاک سچے بندوں میں ہمیں شامل فرما لے. جن احباب نے سنت ادا فرمانی وہ سنت ادا.